الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کے۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ شیخ مفید علیہ رحمہ کو جو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ایک خط پہنچا کہ جس کے اندر عمومی طور پہ نصیحت اور اس دور کے جو مخصوص حالات تھے اس کے متعلق جو ہے وہ آگاہی اور اس کے متعلق جو تعلیمات تھیں وہ ارشاد فرمائی، کہ جس میں اس دور کے خاص فتنہ کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر عراق کے جو حالات ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ اور یہاں پہ یہ لکھا کہ وَيَغْلِبُ مِن بَعْدُ عَلَى الْعِرَاقِ طَوَائِفٌ عَنِ الْإِسْلَامِ مُرَّاقٌ، کہ اس کے بعد جو ہے وہ عراق کے اوپر ایسے گروہ حکومت کریں گے کہ جو اسلام سے خارج ہوں گے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جو مراق ہے یہ مارق کی جمع ہے، مارق عن الدین یعنی دین سے خارج ہو گئے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یا تو مراد یہ ہے کہ ایسے گروہ ہوں گے کہ جو اسلام سے خارج ہوں گے، یا پھر اسلامی جو تعلیمات ہیں اس سے وہ کیا ہوں گے، خارج ہوں گے، یعنی اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، اور یہ گروہ جو ہے وہ عراق کے اوپر حکومت کریں گے۔ اب یہاں پہ مصنف اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ 447 ہجری میں جو ہے وہ یہ ہوا کہ عراق کے اوپر جو سلاجقہ کے بادشاہ تھے اس میں سے جو طغرل بک نام یہاں پہ لکھا، اس نے جو ہے وہ عراق کے اوپر تسلط حاصل کر لیا۔ اور یہ تسلط اس نے کیسے حاصل کیا؟ بعد حروب دامیہ، بہت ساری اس نے جنگیں لڑیں کہ جس میں بہت سارے لوگوں کا خون بہایا گیا اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے شہروں سے نکال دیا گیا، اپنے بندے جتنے بھی تھے ان کو تتر بتر جو ہے وہ کر دیا گیا، اور اس کی جو ساری فوج ہے وہ بغداد میں کیا ہوگی، داخل ہوگی۔ اب یہ جو طغرل بک کی فوج بغداد میں داخل ہوئی تو اس نے لوگوں کے اوپر تنگی کرنا شروع کر دی اور ان کے جو رہائش گاہیں تھیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کے جو رزق تھے وہ کیا چھین لیے۔ اب ہوتا کیا یہاں پہ کہ قحط جو ہے وہ واقع ہو جاتا ہے۔ قحط ہونے کی وجہ سے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اتنی بڑھتی ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس کے خریدنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، اور ادھر سے جو ہے وہ علاقے میں ایک وبا پھیل جاتی ہے عراق میں، اور اموات کیا ہے زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں، لوگ مرنے لگ جاتے ہیں، اور حالات جو ہے وہ بہت برے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی اگر مر جاتا ہے تو اس کو دفنانے کے اوپر بھی جو ہے لوگ قدرت نہیں رکھتے، اور اسے کیا ہے دفنانے سے بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ شاید مقصود جو ہے وہ طوائف مراق کی جو تعبیر استعمال کی کہ جو اسلامی تعلیمات سے خارج ہوں گے، اس سے مقصود یہی جو ہے وہ طغرل بک اور اس کی کیا ہو فوج ہو کہ جس نے جو ہے وہ عراق کے شہروں کو اجاڑ دیا تھا اور عراق کے جو شرفاء تھے انہیں ذلیل بنا دیا تھا، اور ان کی جتنی نسل تھی اور جو کھیتی باڑی تھی اس کو کیا ہے تباہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ حرمتوں کو بھی کیا ہے پامال کیا گیا تھا، اور ایسے جو ہے وہ قبیح ترین جو ہے وہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا کہ جس کی وجہ سے جو انسان کی اقتصادی حالات تھے عراق کے اندر وہ بہت ہی کیا بگڑ گئے اور کیا خراب ہو گئے۔ تو واللہ عالم آخر پہ لکھ کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ امام کی کیا مراد تھی، لیکن اس دور کے ہمیں جو عراق کے متعلق ہے وہ یہی کیا ہے حالات نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر امام نے لکھا کہ ثم تنفرج الامۃ من بعد ببوار طاغوت من الاشرار ثم یسر بہلاکہ المتقون الاخیار، کہ پھر یہ جو رنج و غم کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے ختم ہونے کا سبب یہ ہوگا کہ یہ جو ظالم بادشاہ اور شریر ترین لوگ ہوں گے ان میں سے جو طاغوت ہے ایک شریر ترین بندہ وہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، کہ جس کے ہلاک ہونے سے جو نیک لوگ ہیں وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر مصنف یہاں پہ دوبارہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اب یہی جو طغرل بک ہے اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور اس کی موت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ رنج و غم کے بادل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے نیک لوگ اور اہل تقوی لوگ اس کی ہلاکت کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ مشاکل ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حیات اور زندگی جو ہے وہ
بہتری کی طرف کیا بڑھتی ہے اور مزید حالات کیا ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی طغرل بک کی موت کے بعد جو ہے وہ عراق کے حالات سنبھلے اور عراق کے حالات کیا بہتر ہوئے۔ تو یہ جو ہے امام علیہ السلام کی تعبیر کا یہی مطلب ہے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کہ وَيَتَّفِقُ لِمُرِيدِ الْحَجِّ مِنَ الْآفَاقِ مَا يَأْمُلُونَ مِنْهُ عَلَى تَوْفِيرٍ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَاتِّفَاقٍ، کہ اس زمانے میں جو حج کے لیے رستے ہوتے تھے وہ خطرناک تھے، حالات مشکل ہو گئے تھے، تو رستے میں بہت زیادہ کیا ہے ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے، تو حج کرنے والوں کے لیے کیا مشکلات تھیں۔ تو امام علیہ السلام فرمایا کہ اب ہوگا کیا کہ مختلف دنیا سے جتنے بھی لوگ حج کرنے آئیں گے تو ان کے لیے ایسا ماحول بنے گا کہ وہ حج صحیح طریقے سے کر سکیں گے، اور ان کا آپس میں کیا ہے کوئی ایک معاہدہ سا طے ہوگا کہ جس کی وجہ سے کیا ہے مزید آسانیاں ہوگی، اور بلاد شرق کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جس مشکلات کے شکار تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو خود جو ہے وہ مصنف لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں خود مکہ کے اندر بھی کیا حالات مشکل ہو چکے تھے، رستے تو جو ہے وہ غیر محفوظ تھے، لیکن جب امام نے یہ خط لکھا کہ اب جو ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور ایسا معاہدہ طے پا جائے گا کہ جس سے جو ہے وہ حالات مزید اچھے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حالات کیا ہے بہتر ہونا کیا ہو گئے شروع ہو گئے، اور ایک قسم کا شہروں کے اندر امن و امان کی صورتحال بن گئی، اور یہ سارا جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی برکت سے تھا، بلکہ انہوں نے جو ہے اس خط کے اندر اس کے بعد واضح صریح بھی کی تھی، صراحت جو ہے اس بات کی تھی کہ وَلَنَا فِي تَأْثِيرِ حَجِّهِمْ عَلَى الْاخْتِيَارِ مِنْهُمْ وَالْوِفَاقِ شَأْنٌ يَظْهَرُ عَلَى نِظَامٍ وَاتِّسَاقٍ، کہ وَلَنَا شَأْنٌ، کہ ہمارا اس میں کیا معاملہ ہے اور بڑا اس میں ہماری حیثیت ہے کہ جو بڑے منظم اور ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے ہمارا معاملہ، کہ ان کا جو ہے وہ حج آسان ہو رہا ہے، کیسے کہ انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا ہے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے آپس میں اختیار کیے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے رستوں کو محفوظ بنایا، اور حج کے جو انتظامات ہے اس کو جو ہے وہ مزید بہتر فرمایا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ امام مصنف یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو تعبیر ہے کہ وَلَنَا فِي تَأْثِيرِ حَجِّهِمْ شَأْنٌ، تو اس میں جو ہے وہ تقدیم و تاخیر ہے، اصل جو ہے وہ جملہ یوں ہوگا کہ وَلَنَا شَأْنٌ يَظْهَرُ عَلَى نِظَامٍ وَاتِّسَاقٍ، کہ ہماری جو ہے وہ اس میں معاملہ ہے، ہمارا امر ہے کہ جو ظاہر ہو رہا ہے اس نظام کی صورت میں، اس ترتیب کی صورت میں، کہ اب جو ہے وہ ان کا حج جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ مصنف لکھتے ہیں کہ پہلے بھی ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ امام علیہ السلام کے پاس ایک قدرت ہے، ایک طاقت ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ اس کائنات کا جو نظام ہے، جو ملکوں کے نظام ہے، اس میں وہ تصرف کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس زمانے کی جو تاریخ طبری نے واقعات لکھے اس میں یہ بات انہوں نے واضح لکھی کہ ایک انسان ہے کہ جس کا نام محمد بن سبک تکین ہے، کہ جس نے جو ہے وہ بڑی کوشش کی کہ اپنی ساری کوششیں لگا دیں کہ حاجیوں کی جو ہے وہ سلامتی ہو، اور جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا کوئی مشکلات نہ ہوں۔ تو اس کا جو ہے وہ بڑا کردار جو ہے وہ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس بندے نے جو ہے وہ بہت بڑا کردار کیا ادا کیا ہے۔ اور یہاں پہ مصنف تبصرہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ ہو سکتا ہے وہی انسان ہو کہ جس کو جو ہے وہ امام علیہ السلام کی طرف سے پیغامات اور نظام چلانے کے لیے بہت ساری چیزیں اور تعلیمات ارشاد کی گئی ہوں، کہ جس کی وجہ سے جو حج کا نظام ہے وہ کیا ہوا ہو، بہتر ہوا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے بہتر پتہ ہے، اور ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کے نظام کے بہتر بننے میں اور سنبھلنے میں کے پیچھے جو پلاننگ تھی اور جو حالات تھے وہ امام علیہ السلام کی طرف سے کیا درست کیے گئے، جو کہ اس خط کے کیا ظاہری الفاظ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ خطاب پھر شروع ہوتا ہے عمومی طور پہ تمام شیعوں کے لیے کہ فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ، کہ تم میں سے ہر بندہ ایسا کام کرے کہ بِمَا يُقَرِّبُهُ مِن مَحَبَّتِنَا، کہ جو اسے ہماری محبت کے قریب کر دے، وَيَتَجَنَّبُ مَا يُدْنِيهِ مِن كَرَاهَتِنَا وَسَخَطِنَا، اور ہر اس کام سے وہ بچے کہ جو اسے ہماری کراہت اور ہماری ناراضگی کے قریب کر دے۔ یہاں پہ مصنف یہ فرماتے ہیں کہ یہ قانون ہمارے سامنے بڑا واضح ہے کہ جس طریقے سے انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ انسان ان کو انجام دے کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، معنوی طور پہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے یہی نیک اعمال ہوتے ہیں کہ ان کو انجام دینے سے اللہ اہل بیت کے ہاں بھی کیا ہے قریب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دونوں کا جو ہے وہ ایک ہی نظام چل رہا ہے کہ وہ اعمال جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور اللہ سے انسان دور ہو جاتا ہے، وہی اعمال جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے کیا دور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ امام علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ تم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے اعمال کو انجام دو کہ ہماری محبت تمہیں شامل حال ہو اور ہم تمہارے قریب ہو سکیں، تم ہمارے قریب ہو سکو،
اور ایسے اعمال سے بچو کہ جس سے ہماری کراہت اور نفرت کیا ہے تم سے جو ہے بڑھنے لگے۔ اس کے بعد امام نے یہ لکھا کہ فَإِنَّ أَمْرَنَا بَغْتَةٌ فَجَعَ، کہ ہمارا جو امر ہے، ہمارا جو ظہور ہے وہ اچانک کیا ہوگا۔ بغتہ اور فجع کہتے ہیں یہ ایک ہی معنی میں ہیں، اور یہاں پہ مصنف یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حتمی علامات جو امام کے ظہور کی جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ انسان کہے کہ ہاں جی ابھی جو ہے وہ ظہور ہونے والا ہے۔ اس کے بعد بھی جو ہے وہ کچھ ایسے حالات بنیں گے کہ پھر ظہور کی ایک توقع ختم ہو جائے گی، پھر اچانک سے جو ہے وہ امام علیہ السلام کا کیا ہوگا، ظہور ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ بہت سارے وہ افراد کے جو امام کے ظہور کی فکر کرنا چھوڑ دیں گے یا جو ہے وہ ان کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہے وہ امام کا ظہور ہوگا، اور اس کو امام نے تعبیر کیا کہ ہمارا جو ظہور ہے وہ اچانک کیا ہوگا۔ اور جب ہمارا ظہور اچانک ہو جائے گا تو لا تنفع توبۃ ولا ینجیہ من عقاب ندم علی حوبہ، تو اس وقت کوئی توبہ فائدہ نہیں دے گی، اور ہمارا جو سزا ہوگی اس سے جو ہے وہ اس وقت اگر کوئی نادم ہوگا اپنے گناہ کے اوپر تو وہ اس وقت نادم ہونا اسے کیا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں پہ مصنف ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ حدود کیا جاری کریں گے، جس نے چوری کی ہوگی اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، اور جو سسٹم جس نے کیا ہوگا زناکاری اور دیگر کرپشن میں انوالو ہوگا فوراً کیا سزائیں کیا دی جائیں گی، اور یہ سزاؤں دینے کا ایسا انتظام ہوگا کہ امام علیہ السلام کوئی گواہ وغیرہ بھی نہیں مانگیں گے۔ تو اب ہوگا کیا کہ جو غیبت کے زمانے میں جو بندہ چوری کرتا ہے یا کرپشن کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے وہ اس ٹائم پہ توبہ کر لے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے امام کا ظہور ہو جائے گا، ظہور ہونے کے بعد جو ہے وہ اب چونکہ انہیں خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ اب تو جو ہے وہ ہماری اوپر حد جاری ہوگی، سزائیں جاری ہوں گی، اس کے بعد جو توبہ کرنا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ظہور کے بعد جو بھی توبہ کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر بھی کیا ہے حد جاری ہو جائے گی۔ اور اسی بات کو مصنف نے قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ثابت کیا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت سزا رکھی ہے کچھ لوگوں کے لیے، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین کے اندر جو ہے فساد پھیلاتے ہیں، ان کی جو ہے اللہ نے یہ سزا تجویز دی کہ یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے یا انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، یا تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اس کے جو ہاتھ اور ٹانگیں ہیں وہ اختلاف سے اپوزٹ سائڈ سے کیا کاٹے جائیں، یعنی یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے تو اس طرف سے کیا ہے ٹانگ کیا کاٹی جائے، او ینفوا من الارض، یا انہیں کیا ہے زمین سے نکال دیا جائے، اس علاقے سے دور نکال دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں یہ ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے ایک الگ عذاب ہے۔ یہ اللہ نے عذاب تجویز دینے کے بعد، یہ سزا تجویز دینے کے بعد کہا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے قبل کہ تم ان کے اوپر کیا قدرت حاصل کر لو، تو اگر تم قدرت حاصل کر لیتے ہو اس کے بعد پھر توبہ ان کی نہیں مانی جائے گی، پھر تو جو ہے ان جو فسادی لوگ ہیں زمین کے اندر فساد پھیلانے والے ان کو کیا یہ سزا دے دی جائے گی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہی قانون جو ہے وہ امام علیہ السلام نے یہاں پہ کیا ذکر کیا کہ ہمارا ظہور جو ہے وہ اچانک سے ہو جائے گا، لہٰذا جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ظہور سے پہلے توبہ کر لیں، لیکن جب ہمارا ظہور ہو گیا اور ہم ان کے اوپر قادر ہو گئے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کسی قسم کی توبہ کی کوئی مہلت بھی نہیں ہوگی، اور اگر وہ توبہ کریں گے بھی صحیح تو کوئی ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام نے شیعوں کو خصوصی دعا دی ہے جو خط کے آخری الفاظ ہیں، تو اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے دروس میں کیا گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔